پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ مدینہ منورہ مسجد النبوی مرقد رسول اعظم کے قریب ایک قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ 4 ائمہ کی قبریں اور ایک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبریں موجود تھی، اور اس کے اوپر گنبد اور زری بھی تعمیر تھی۔ لیکن کچھ وہابی فکروں نے اس مرقد مقدس اور اس قبرستان کو، جہاں پہ یہ روضہ مقدس تعمیر تھے، سن 1344 ہجری اور سن 1926 عیسوی کو پوری طرح سے منہدم اور مسمار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ان کی قبریں بنانا، ان کی قبروں کو تعمیر کرنا اور اس کی زیارت کرنا حرام ہے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے ان کو لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کے بھیجا، لوگوں کی ہدایت کرتے رہے، اور ان کے انتقال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد لوگ ان کے مرقد کے پاس، ان کے ضریح کے پاس اپنی حاجتوں کو طلب کرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگ اپنے حاجتوں کو ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے نورانی برکتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہابی فکریں کبھی اس روضہ مقدس کو، اس قبرستان کو منہدم اور مسمار نہ کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقیع کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جنت البقیع یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ اکثر و بیشتر مسلمان اور ان کے ائمہ کی قبریں ہیں، جہاں پہ رسول مہاجرین اور انصار کے لیے تاکید کیا کرتے تھے کہ اس مقام پہ جایا کرو اور وہاں کی زیارت کیا کرو۔ اور جب بھی کسی صحابی کا انتقال ہوتا تھا تو رسول اکرم خود اس صحابی کے نماز جنازہ پڑھاتے تھے اور اس کے تشییع جنازہ میں شرکت فرماتے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان وہابیوں نے اس قبرستان کو منہدم کیوں کر دیا کہ جہاں پہ رسول زیارت کرتے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول زیارت کے لیے جاتے تھے تو یہ زیارت کرنا اور اس روضے کی تعمیر کرنا، اس پہ گنبد کا ہونا سنت نبوی ہے۔ لہٰذا اب یہ وہابی یا ان قبروں کو کیوں مسمار کرنا چاہتے تھے یا کیوں مسمار کر دیا؟ یہاں پہ جو عقیدہ ہے وہ وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اکثر و بیشتر مسلمان ہیں ان سے ان کا عقیدہ برخلاف ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کی قبروں کی زیارت کرنا اور ان کے قبروں کی تعظیم کرنا گویا یہ شرک ہے اور شرک باللہ ہے۔ لہٰذا ہر اس شخص کو قتل کر دیا جائے، ان کا خون بہا دیا جائے کہ جو ان کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں، یا اس جگہ کو منہدم کر دیا جائے کہ جہاں پہ یہ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ آخر وہابیوں نے جنت البقیع کو کیوں منہدم کر دیا؟ وہابیوں کا عقیدہ اکثر و بیشتر مسلمان کے خلاف ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کے قبروں کی زیارت کرنا اور ان کے قبروں کی تعظیم کرنا گویا عبادت ہے اور یہ شرک باللہ ہے۔ لہٰذا ہر اس شخص کو قتل کر دیا جائے جو ان کی قبروں کی زیارت کرتا ہے، اور ہر اس قبر کو منہدم کر دیا جائے کہ جہاں پہ یہ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان وہابیوں کا حقد اور کینہ اتنا بڑھتا رہا کہ ان لوگوں نے صحابہ، تابعین اور اہل بیت علیہم السلام کے قبروں کو منہدم کرتے رہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بہت سارے دینی آثار اور تراث موجود ہیں۔ لیکن ان 2 شہروں کے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو اس تعصب،
اس وہابی تعصب کے شکار ہوئے، اور ان لوگوں نے جس طریقے سے اس قدیمی آثار اور تراث کو منہدم کیا، اس سے مسلمانوں کے قلوب کو مجروح کر دیا۔ اور ان تمام آثار میں سے سب سے بڑا جو آثار جو تراث تھا مسلمانوں کے لیے وہ جنت البقیع، کہ جس میں رسول کی ذریت، رسول کی اطرت، اصحاب رسول، ازواج رسول اور بہت ساری ہستیاں موجود تھی۔ وہابیوں نے جنت البقیع کو 2 مرتبہ منہدم کیا۔ پہلی مرتبہ سن 1220 ہجری یعنی 1805 عیسوی کو، کہ جب سعودیہ حکومت، پہلی سعودیہ حکومت قائم ہوئی، اور اس کے بعد جب عثمانی حکومت قائم ہوئی، اس سعودی حکومت کے بعد جب سعودی حکومت گری اور عثمانی حکومت قائم ہوئی، تو مسلمانوں نے اس روضہ مقدس کو، اس جنت البقیع کو بطور احسن اور اچھے طریقے سے تعمیر کیا، اور اس پہ گنبد بھی تعمیر کیا گیا اور مسجدیں بھی بنائی گئی۔ لیکن اس کے کچھ سال کے بعد یعنی 1344 ہجری اور سن 1926 ہجری کو جب پھر سے سعودی حکومت قائم ہوئی، تو ان روضہ مقدس کو، جنت البقیع کو پھر سے پوری طرح سے مسمار اور منہدم کر دیا گیا۔ تقریباً 99 سال، 100 سال ہو رہے ہیں، اور اس طریقے سے جنت البقیع ویران ہے، خالی پڑی ہوئی ہے۔ اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب امام زمانہ ظہور فرمائے تو ہم ان کے ساتھ اس جنت البقیع کی تعمیر شدہ روضہ مقدس کی زیارت کریں، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار